کہ اسلام کے اندر تمام چیزوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کے اندر ہر چیز کے ساتھ میں کیسا رویہ، کیسا سلوک اپنانا ہے، وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی لیے اسلام ایک ایسا دین ہے جو بالکل مکمل اور جامع ہے، اور یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے نازل کر دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کو اس دنیا کے اندر باقی رکھ دیا ہے۔ اسلام کے اندر تمام چیزوں کے الگ الگ حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان کے ادھیکار کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اسلام میں غلاموں کے ساتھ میں کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی بیان ہوا، عورتوں کے ساتھ میں کیا رویہ اپنانا ہے یہ بھی اسلام کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس سلسلے میں پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اسلام نے ایک اور بہت ہی اہم چیز کی طرف روشنی ڈالی ہے، اور لوگوں کے ذہن کو اس طرف متوجہ کیا ہے، وہ ہے جانوروں کے حقوق۔ اسلام کے اندر جانوروں کے حقوق کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی جانوروں کے ادھیکار، ان کے رائٹس کو بہت اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں اس سلسلے میں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اور بہت زیادہ باتیں ہوتی ہے کہ جانوروں کو ان کا ادھیکار ملنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جانوروں کے ادھیکار، ان کے حقوق ان کو بالکل ملنے چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے، اور سب سے پہلے اس کے ادھیکار ہے، سب سے پہلے اس کے حقوق ہے، اس کے بعد میں جانوروں کے حقوق کا نمبر آتا ہے۔ پر آج انسانوں کے ساتھ میں برا سلوک ہوتا ہے، انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو لوگ خاموش رہتے ہیں، لیکن جب جانوروں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھنے لگتی ہے۔ بے شک اسلام نے جانوروں کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 5 جانوروں کے نام سے سورہ نازل کی۔ سورہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے نام سے اتاری ہے، نازل کی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ ہے، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ اسی طرح سے سورۃ النمل ہے، نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ اسی طرح سے سورۃ الانعام ہے، انعام کہتے ہی ہیں چوپائے کو، سارے جانوروں کو، جو جانور ہوتے ہیں ان کا ذکر جو ہے قرآن میں ان کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اتاری۔ اور اس کے علاوہ بے شمار جگہوں پر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جانوروں کا ذکر کیا ہے، ان کے فائدے کو بیان کیا ہے، ان کے فوائد کیا کیا ہے، ان سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ لیکن ان سب میں اسلام نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دی ہے کہ جانوروں کو ان کے حقوق ملے، جانوروں کے ساتھ میں ظلم و ستم نہ ہو، جانوروں کو ستایا نہ جائے، ان کو تکلیفیں نہ دی جائے۔ بے شک کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے کھانا حلال کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہیں ہم تکلیف پہنچا کر مارے یا پھر بری طرح سے ان کو ذبح کرے اور ان کو ستائے، تکلیف دے۔ یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرنے کے لیے جاؤ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو ان کے ساتھ میں بہت اچھی طرح سے ان کو ذبح کرو، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ان کی آنکھوں کے سامنے چاقو کو، چھری کو تیز مت کرو تاکہ اس سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے
جانور کی آنکھوں کے سامنے وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے چاقو کو، اپنی چھری کو تیز کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کو 2 بار مارنا چاہتے ہو، کیا تم اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ تو اسلام نے جن جانوروں کو کھانے کا حکم دیا ان کے ساتھ بھی بہت اچھا رویہ اپنانے کا حکم دیا، اچھا سلوک اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانعام، انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے جانور، اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں بیان فرمایا، وما من دابۃ فی الارض، کہ زمین پر کوئی بھی چوپایا 4 پیر والا جانور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی چڑیا جو اپنے پروں سے اڑ رہی ہے، الا امم امثالکم، مگر یہ سب کے سب تمہاری طرح امت ہے۔ امت کا مطلب کیا ہے؟ امت کا 2 مطلب ہے، ایک تو یہ کہ جس طرح سے تم آدم کی اولاد ہو، تمہارا ایک نام ہے کہ تم انسان ہو، اسی طرح سے ان جانوروں کا بھی، ان کی بھی ایک نسل ہے، ان کی بھی جنس ہے، کوئی ہاتھی ہے، کوئی شیر ہے اور کوئی بندر ہے، اس طرح سے ان کی بھی نسل ہے پوری، تو یہ تمہاری طرح ایک امت ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، کہ امت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تمہارے احساس ہے، جس طرح سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جس طرح سے تمہیں چوٹ لگتی ہے، جس طرح سے تمہیں پریشانی پہنچتی ہے، اسی طرح سے ان جانوروں کو بھی پریشانی پہنچتی ہے، ان جانوروں کو بھی احساس ہوتا ہے دکھ کا اور غم کا، خوشی کا اور تکلیف کا، انہیں بھی احساس ہوتا ہے، ان کے پاس بھی جذبات ہیں، ان کے پاس بھی دل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ حکم دیا ہے بندوں کو کہ یہ تمہاری طرح امت ہے، لہٰذا جس طرح سے تمہیں کسی بات سے تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی ستائے، تمہیں کوئی پریشان کرے تو اس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اسی طرح سے تمہیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان جانوروں کو تکلیف دینے سے، ان کو پریشان کرنے سے اور ان کو بیجا دکھ پہنچانے سے انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، انہیں بھی احساس ہوتا ہے، انہیں بھی درد کا، انہیں بھی چوٹ کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی دل رکھتے ہیں، جگر رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، تمام چیزوں کو نوٹ کر رکھا ہے، ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر یہ سب کے سب، جو بھی انسان ہے، جو بھی مخلوقات ہے، جو بھی جانور ہے، یہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ کے سامنے سارے جانور اکٹھا ہوں گے، سارے جانور جمع ہوں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ جانور اللہ کے سامنے اکٹھا کیے جائیں گے اور پھر ان کا حساب کتاب کا عمل ہوگا، اور یہاں تک کہ اگر کسی بغیر سینگ والی بکری نے کسی سینگ والی بکری سے کوئی ظلم سہا ہے، یعنی کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اس کو بھی اس کا حساب یا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ، ان کا حساب کتاب ہو جائے گا، سارے جانوروں کا حساب کتاب ہو جانے کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرمائے گا کہ تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ، اور اس وقت جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ یہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کیونکہ اب انہیں عذاب چکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اور سب کو ان کا بدلہ دلائے گا جس نے ظلم کیا ہے جانوروں میں، جانوروں کا، یا پھر کسی انسان نے کسی جانور کو اگر ستایا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا بدلہ دلائے گا، جیسا کہ آگے کی حدیثوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم دیکھیں گے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4941، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو لوگ رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، یعنی اللہ بھی ان پر رحم کرتا ہے۔ کن لوگوں پر؟ جو لوگ رحم کرنے والے ہیں دوسروں پر، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو، کوئی جانور ہو، اگر ان پر بھی رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان پر رحم کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ارحموا اہل الارض، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ اس میں دونوں مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تم پر رحم کرے گا، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتے تمہاری مغفرت کے لیے، تمہاری رحمت کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرما، اس بندے پر رحمت نازل کر، کیونکہ اس نے ایک مخلوق کے ساتھ میں، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے ساتھ میں اس نے رحم کا معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ بندے رحم کرے جانوروں پر، جس طرح سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح سے جانوروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 5 سے 7 میں فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہ جو سورہ ہے سورہ نحل، اس کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور آپ یہ کہیں کہ کیڑے کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی، اس سے بھی اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو، جانوروں کو، چار پیر والوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، فیہا دفء، اس میں کیا ہے تمہارے لیے، تمہاری گرمی کے کپڑے، تم جو سردیوں میں کپڑے بناتے ہو اس سے تمہیں گرمی حاصل ہوتی ہے، اس میں اس کا سامان موجود ہے، وہ منافع، اور بھی بہت سارے فائدے کی چیزیں ان جانوروں میں تمہارے لیے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَعُونَ، اور تم جب بھی صبح یا شام کو نکلتے ہو تو اس میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے۔ یعنی کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی کشش ہوتی ہے جب یہ جانور نکلتے ہیں ایک ساتھ میں، یا پھر جب تم ان پر سوار ہو کر نکلتے ہو، تو یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ یہ جانور تمہارے سامانوں کو ایسی جگہوں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں جہاں تم اٹھا کر نہیں لے کر جا سکتے تھے، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی کہ تم ان سامان کو وہاں تک پہنچا سکو، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے ذریعے سے تمہاری اس پریشانی کو دور کر دیا، تمہارے اس بوجھ کو دور کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جس طرح سے اللہ نے تم پر رحم کی، جس طرح سے اللہ نے تمہارے ساتھ میں آسانی کی کہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، اللہ نے جانور بنائے تاکہ تم ان جانوروں پر اپنے سامان کو ڈال دو، اسی طرح سے تم بھی جانوروں پر بھی رحم کرو۔ جس طرح سے اللہ نے تمہارے اوپر رحم کی اسی طرح سے تم جانوروں پر رحم کرو، یعنی یہ نہیں کہ ان پر اتنا بوجھ ڈال دو کہ وہ بالکل ہی چل نہ سکے اور رو رو کر بلک بلک کر آگے بڑھے، پریشان ہو جائے، ایسا بھی تم ان جانوروں کے ساتھ میں سلوک نہ کرو، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ میں ایسا سلوک کرتا تو پھر تمہیں کیسا لگتا، یہ تمہیں سوچنی چاہیے۔ تو ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ ایک اور حدیث میں جو ترمذی کی حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، کہ جو رحم ہے یہ رحم کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ کا جو نام ہے الرحمن، اسی سے نکلا ہوا رحم ہے، لہٰذا جو اللہ کے اس نام کے حصے کو جوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا، لیکن جو اس حصے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، یعنی کسی پر بھی رحم نہیں کرے گا، ترس نہیں کھائے گا اور ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2013، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اعطی حظہ من الرفق، کہ جس کو نرمی دے دی گئی، جس کے دل کے اندر نرمی ڈال دی گئی، فقد اعطی حظہ من الخیر، تو اسے دنیا بھر کی بھلائی دے دی گئی۔ جس کے دل کے اندر نرمی اللہ نے ڈال دی، پھر اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کی بھلائی ڈال دی اور اسے بہت سارا خیر مل گیا۔ ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من الخیر، لیکن جو آدمی محروم رہ گیا نرمی سے، اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں نرمی نہیں ڈالی، تو پھر وہ آدمی در حقیقت بہت بڑے خیر سے محروم رہ گیا، بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ نرمی کے ساتھ میں پیش آئے، ہر ایک مخلوق کے ساتھ میں ہمیں نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ آگے کی حدیثوں میں ہم دیکھیں گے کہ چاہے چھوٹے جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہو، ان کے ساتھ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور بغیر حق کے، ناحق اس کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، کہ ایک آدمی کسی سڑک پہ جا رہا تھا، اسے بہت زور کی پیاس لگی، تو اس نے ایک کنواں دیکھا، اس کنویں کے پاس وہ گیا اور اس نے اپنی جوتی اتاری اور اس جوتی میں اس نے پانی نکالا اور پانی وہ لے کر پینے لگا۔ وہی قریب میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کے مارے اپنی زبان کو باہر نکال کر گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے سمجھ لیا کہ جس طرح سے میں پیاسا ہوں، جس طرح سے مجھے پیاس لگی تھی اور میں تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، اسی طرح سے اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے، اسی طرح سے اس کتے کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس آدمی نے پھر سے وہ جوتا ڈالا اور اس کو پانی نکال کر اس نے اس کتے کو پلا دیا۔ اس عمل کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے صرف اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کنویں سے جوتے میں پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا، اس جانور کو پلا دیا۔ صرف اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس بات کو سن کر، اس واقعے کو سن کر صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرٌ، کیا ہمیں ان چوپایوں میں بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا، ان جانوروں میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر وہ چیز جس کے اندر تر جگر ہے، جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر جان ہے، اس میں تمہارے لیے ثواب رکھا گیا ہے۔ یعنی ان کے ساتھ میں تم اچھا معاملہ کرو گے، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو گے، چاہے وہ جانور تمہارے لیے کھانا حرام کیوں نہ ہو، چاہے ان کا چھونا تمہارے لیے حرام کیوں نہ ہو، لیکن ان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے اور ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل کے بدلے سے ممکن ہے کہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اس رحم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر، حدیث نمبر 3467، کہ ایک کتا تھا جو ایک کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، قد کاد یقتل العطش، اور قریب تھا کہ پیاس سے وہ مر جائے، پیاس اس کو مار دینے والی تھی، کہ اچانک ہی ایک فاحشہ عورت نے، فاحشہ یعنی جو عورت منہ کالا کرنے والی ہوتی ہے، بدکار عورت ہوتی ہے، اس عورت نے اس کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے بالکل تڑپ رہا ہے، تو اس نے فنزعت منہ کہا، اس عورت نے اپنا موزہ نکالا، فاستقت له به فسقط فغفر لها به، کہ پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنے موزے میں پانی نکالا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی گناہگار عورت تھی، ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، کالے کام، گندے کام کرتی تھی، اپنا منہ کالا کرتی تھی، ایسی عورت تھی، لیکن اس نے ایک جانور پر رحم کیا، تو اس جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو آپ ان حدیثوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے اور ان پر رحم کرنے اور ان پر ترس کھانے کا ثواب کتنا بڑا ہے، اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن جس عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس کو پھر کیا ہے، اس کو تکلیف دینے میں انسان کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی انسان جانوروں کو تکلیف دیتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتا، تو اس سلسلے میں بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3482، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذبت امرأۃ فی ہرۃ، کہ ایک عورت کو عذاب ہوا ہے صرف کس وجہ سے، صرف ایک بلی کی وجہ سے، ایک بلی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو عذاب میں ڈال دیا، ربطتھا حتی ماتت، اس عورت نے اس بلی کو باندھ کر رکھ دیا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، فدخلت فیہا النار، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صرف اس وجہ سے کیا کر دیا، جہنم میں داخل کر دیا۔ اس عورت نے بھی اس بلی کو کیا کیا، اس عورت نے بھی اس بلی کو دنیا کی آگ میں، دنیا کے جہنم میں ڈال دیا، یعنی اس کو بند کر کے رکھ دیا، اور نہ تو اس کو کھلاتی تھی، نہ ہی پلاتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ باہر جا کر اللہ کی زمین میں کچھ بھی کھا لے۔ وہ بیچاری بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی، بلک بلک کر مر گئی، رو رو کر مر گئی، لیکن اس عورت نے ترس نہیں کھایا، اس عورت نے رحم نہیں کیا، تو صرف اس ایک عمل کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سارے اعمال کو ختم کر دیا اور اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا، اس عورت کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان حدیثوں سے کہ جانوروں پر رحم کرنے کی کتنی بڑی اہمیت اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے، اور جو جانور کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا عذاب کتنا بڑا ہے، جو جانوروں کے ساتھ میں برا سلوک کرتے ہیں ان کا عذاب کتنا برا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے اوپر بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے، یا بغیر کسی وجہ کے ان پر بیٹھے رہنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا تو وہ موقوف علی دواب، تو یہ لوگ اپنے اپنے جانوروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کہیں آ جا نہیں رہے تھے، بس یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے اپنے جانوروں پر، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکبوها سالمتاً، کہ دیکھو اس جانور پر تبھی سوار ہو جب یہ بالکل صحیح ہو، تندرست ہو، ودعوها سالمتاً، اور ان کو بالکل تندرستی کی حالت میں چھوڑو، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تتخذوها کراسیہ، کہ تم ان جانوروں کو کرسی مت بنا لو، ان جانوروں کو کرسی مت بنا لو، لأحادثکم فی الطرق والاسواق، کہ اپنی باتوں میں لگ جاؤ ان جانوروں پر بیٹھ کر بازار میں، سڑکوں پر، اور بغیر کسی وجہ کے تم ان جانوروں پر ہر وقت سوار رہو اور ان کے اوپر بیٹھے رہو، ایک طرح سے کرسی سمجھ کر ان پر تم چڑھے ہوئے رہو۔ تو اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرب مرکوبۃ خیر من راکبیہا، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جانور جس پر تم بیٹھے ہو، جس پر تم سوار ہو، یہ سوار ہونے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، سوار ہونے والے آدمی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ اکثر ذکرا للہ تبارک و تعالی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جانور اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے جتنی مخلوقات ہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح میں، اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کر رہی ہے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، اور جو بھی زمین کے اندر اور آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جمادات، یہ تمام چیزیں سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگی رہتی ہیں، سب کے سب اللہ کا ذکر کرنے میں لگی رہتی ہے۔ اس لیے تم ان پر ظلم مت کرو، ان پر بیجا مت بیٹھو، بغیر کسی وجہ کے ان پر بیٹھے مت رہو اور ان کو کرسی مت بنا لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میں نرمی اور اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور زیادہ بیجا بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارکبوها سالمتاً، کہ اس پر تبھی بیٹھو جب یہ بالکل تندرست ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی جانور بیمار ہو اور اس کی طبیعت صحیح نہ ہو تو پھر اس پر بیٹھنا، اس پر سواری کرنا، یا پھر اس سے کام لینا، اس پر بوجھ ڈالنا، یہ سب منع ہے اسلام کے اندر، یہ سب منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ صاف حکم یہ ہے کہ اس پر سوار تبھی ہونا ہے جب یہ بالکل تندرست ہو، صحیح سالم ہو اور بیمار اور لاغر نہ ہو۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2549، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر داخل ہوئے، وہ انصار کے ایک شخص کا باغ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگا، آنکھ سے آنسو بہانے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون، اس جانور کا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان جانوروں کے معاملے میں نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے ان جانوروں کے معاملے میں؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو ضرورت سے زیادہ کام سے کراتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو اور اس کو ہمیشہ پریشان کر کے رکھتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان جانوروں کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کے سلسلے میں بھی کل قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا۔ اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی یا کسی سے ضرورت سے زیادہ تم نے کیا کر لیا، کام کروا لیا، تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تم کو تکلیف پہنچائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، لہٰذا تم انہیں تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو کسی جانور سے ضرورت سے زیادہ کام لینا یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ اسی طرح سے کسی جانور کو صرف اپنا نشانہ سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے
اپنا نشانہ بنانے کے لیے کسی جانور کو مارنا، یہ بھی اسلام کے اندر منع ہے کہ کوئی آدمی کسی جانور کو باندھ کر رکھ دے، کسی چڑیا کو باندھ کر رکھ دے، اور پھر صرف بغیر کسی وجہ کے، اس کا مقصد اس کو کھانا نہیں ہے یا پھر اس کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، صرف اپنا نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے اگر کسی جانور کو یا کسی چڑیا کو اگر کوئی نشانہ لگاتا ہے اور اس کو مارتا ہے تو اس سلسلے میں کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن دارمی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2021، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من قتل عصفورا بغیر حقی، کہ جس نے کسی چڑیا کو، عصفور کہتے ہیں گوریا جو ایک چڑیا ہے، یہ بہت ہی معمولی سی چڑیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے بغیر کسی حق کے، ناحق، بغیر کسی وجہ کے، یعنی اس کو کھانے کا مقصد نہیں اس کو، لیکن ناحق اس نے کیا کر دیا، اس کو قتل کر دیا کسی گوریے کو، سأل اللہ عنہ یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ اس معمولی سی چڑیا کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی بندے سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا اور اس سے پوچھے گا۔ اور سوال کرنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے سوال کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کسی سے بحث کر لے تو اس انسان کے لیے عذاب پکا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی سے مجادلہ کر لے، یعنی جواب در جواب، اس نے جواب دیا پھر اللہ کی طرف سے کوئی سوال آیا تو پھر اس انسان کا عذاب پکا ہے۔ اگر انسان ایک ہی جواب میں نکل گیا تب تو اس کے لیے بڑا اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے سوال سے ہم بچ جائے، یہی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے اور یہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، کیونکہ اس سے زیادہ امکان ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن سوال سے اگر نہیں بچ سکے تو پھر ضرور ہے کہ ہم کل قیامت کے دن اپنے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی تو اس دن تو زبانوں پر لگام لگا دے گا اور ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے، ہماری انگلیاں بولیں گی کہ ہم نے کیا حرکت کی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح سے کسی گوریے کو بغیر کسی وجہ کے ناحق مار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما حقہ، کہ اس کا حق کیا ہے، ناحق نہ مارے تو کس طرح سے مارے، حق کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تذبحہ فتأکلہ، کہ اس کو ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد اس کو کھا لے۔ کھانے کے لیے اگر اس کو کر رہا ہے شکار تب تو یہ درست ہے، جو جانور کھانے والے ہیں تب تو یہ درست ہے، لیکن اگر کھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے اور صرف یوں ہی اپنا نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے، لگانے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے، تو یہ سختی سے منع ہے۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1958، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قریش کے کچھ نوجوان لڑکوں کے پاس سے گزرے، قد نصبوا طیرا وهم يرمون، وہ لوگ کیا کر رہے تھے، انہوں نے ایک چڑیا کو باندھ کر رکھا تھا اور اس پر وہ نشانہ لگا رہے تھے، وقد جعلوا لصاحب الطیر كل خاطئة من نبلهم، اور جو چڑیا کا مالک تھا، اس پرندے کا جو مالک تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی نشانہ چوک جائے گا اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ دیں گے۔ تو یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں، سنت کے بڑے متبع اور بہت ہی فرمانبردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے والے صحابی ہیں، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے جب ان لڑکوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو تو وہ سب وہاں سے بکھر گئے، ہٹ گئے، بھاگ گئے۔ فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، اللہ کی اس شخص پر لعنت ہو جس نے یہ کام کیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کس پر، اس آدمی پر جو کسی بھی روح والی چیز کو، کسی بھی جان والی چیز کو یا جان والی مخلوق کو نشانہ بنائے، صرف نشانہ کے لیے اس کو مارے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے، کس آدمی پر، اس آدمی پر جو کسی بھی روح اور کسی بھی جان والی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کرتا ہے۔ تو لعنت کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز پر لعنت ہوتی ہے وہ کام حرام ہو جاتا ہے، جس چیز پر لعنت ہوتی ہے وہ اسلام میں حرام ہوتا ہے۔
اور جو انسان حرام عمل کرتا ہے پھر اس انسان کا ٹھکانہ اگر اللہ معاف نہ کرے تو اس انسان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں۔ تو اس حرام کام سے سب سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر داغنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ان کے چہرے پر نشان لگایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ جانوروں کے چہرے کو داغ دیتے ہیں، نشان لگاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2117، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھے کا گزر ہوا، قد اسم فی وجہہ، اس گدھے کے چہرے کو کیا کر دیا گیا تھا، اس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا، نشان لگانے کے لیے اس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا۔ فقال لعن اللہ الذی وسمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جس نے اس کے چہرے کو داغا، جس نے اس کے چہرے پر نشان لگایا۔ بہت سارے لوگ چاقو سے، چھری سے اور دوسری دھاردار چیزوں سے، پتھر سے اس طرح سے نشان لگا دیتے ہیں اپنے جانوروں کو، اور یہ سخت منع ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے آدمی پر جو ان جانوروں کے چہرے پر نشانی لگاتے ہیں، ان جانوروں کے چہرے پر داغتے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، چہرہ ہر مخلوق کے بدن کا سب سے نازک حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر کوئی اس طرح سے داغے اور آپ کے چہرے پر کوئی اس طرح تکلیف پہنچائے تو آپ کو کیسا احساس ہوگا؟ ٹھیک اسی طرح سے ان جانوروں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں اور جانوروں میں صرف یہ فرق ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، اللہ نے ان کو عقل سلیم نہیں دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتے یا وہ ہمارے مقابلے میں کمزور ہے تو ہم انہیں تکلیف پہنچائیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے اس کو منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے کسی جانور کو یا کسی پرندے کو بیجا پریشان کرنا، بغیر کسی وجہ سے بس اس کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، یہ بھی اسلام کے اندر منع ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2675، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے چلے گئے، پھر ہم نے ایک پرندے کو دیکھا، ایک چڑیا کو دیکھا، اس کے ساتھ میں اس کے 2 بچے تھے، فاخذنا فرخیہ فجاءت، تو وہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے دونوں بچوں کو لے لیا۔ اب وہ چڑیا وہاں پر آئی اور وہاں آ کر اس نے زمین پر اپنے پر کو بچھا دیا اور ادھر ادھر وہ گھومنے لگی، یعنی اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے بچے کو لینے کے لیے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من فجع ہذه بولدیہ، کہ کس نے اس کے بچے کو لے کر اس چڑیا کو تکلیف پہنچائی ہے، ردوا ولدہا الیہا، تم اس کے بچے کو اس کو واپس کر دو، ورعا قریۃ نمل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس چڑیا کے بچے کو واپس کر دو اور اس کو تم پریشان مت کرو، اس کو تم تکلیف مت پہنچاؤ، اس کے بچے کو چھین کر۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چیونٹیوں کا ایک گھر ہے یا چیونٹیوں کی ایک بل ہے، قد حرقناہا، تو صحابہ کرام نے کیا کیا، اس کو صحابہ کرام نے چیونٹیوں کی اس بل کو جلا دیا تھا، اس میں آگ لگا دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرق ہذہ، کہ کس نے چیونٹیوں کے اس بل کو جلایا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے جلایا ہے۔ قال انہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آگ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائے سوائے آگ کے مالک کے، یعنی آگ کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے آگ کو تیار رکھ کر رکھا ہے، جہنم کی آگ کو، لہٰذا کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ آگ سے دوسرے کو تکلیف دے یا دوسرے کو عذاب دے، صرف اللہ تبارک و تعالی کو یہ حق حاصل ہے۔ تو ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ میں منع فرمایا کہ ان چیونٹیوں کے ساتھ میں بھی نرمی سے پیش آنا ہے، ان چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دینی ہے۔ اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے جو قرآن کے اندر بھی بیان ہوا ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون، کہ چیونٹی جب آپس میں بات کر رہی تھی اور ان کی جو ملکہ تھی، جو رانی تھی، اس نے کہا کہ جلدی سے تم اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ کیونکہ سلیمان کی فوج آ رہی ہے اور کہیں وہ ہمیں معلوم نہ ہو اور انجانے میں وہ ہمیں روند نہ دے، انجانے میں وہ ہمیں کچل نہ دے۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو چیٹی کی بلکہ تمام جانوروں کی آواز کو سمجھتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس کو سن لیا، اور اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کو وہیں پر روک دیا۔ جب ساری چیٹیاں بل میں چلی گئی تب اس کے بعد میں اپنی فوج کو کہا کہ اب آگے بڑھو۔ تو یہ نبیوں نے جو ایسا معاملہ کیا یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف حکم ہے کہ کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی کیڑا مکوڑا ہو، ہاں اگر کوئی تکلیف پہنچانے والا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یوں ہی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی کیڑا مکوڑے ایسے ہیں یا پھر آپ کو جو جانور ایسے ہیں تکلیف پہنچانے والے ہیں، جیسے پاگل کتے ہیں یا پھر کاٹنے والے کتے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے، تو پھر ایسے جانوروں کو مارنے کا حکم ہے۔ لیکن ایسے جانور جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے جا رہے ہیں اور ہم انہیں تکلیف پہنچائے، یہ صحیح بات نہیں ہے، اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں۔ آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک جانور ہے کہیں کیچڑ میں کھڑا ہو کے، کہیں کوڑا کرکٹ میں کھڑا ہو کے وہ بیچارہ آرام سے اپنا کھا پی رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، لیکن ایک بچہ وہاں سے گزرتا ہے اور ایک اینٹ اٹھاتا ہے اور اس کو مارنے لگتا ہے۔ آخر کس وجہ سے وہ اس کو مار رہا ہے؟ اس نے کس کو تکلیف پہنچائی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانور سویا رہتا ہے، کتا سویا رہتا ہے اور ایک بچہ جاتا ہے، کبھی پیروں سے مار رہا ہے، کبھی اینٹ سے مار رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی۔ وہ مخلوقات ان کے اندر زبان نہیں ہے، اللہ نے ان کو زبان نہیں دی، یہ بول نہیں سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا احساس مر گیا ہے۔ اگر آپ سوئے ہوں اور آپ کو کوئی اس طرح سے اینٹ مار کر، پتھر مار کر چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی آپ کو؟ ٹھیک اسی طرح سے ان جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے، اور اسلام کا صاف طور پر یہ حکم ہے۔ اور اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جس نے جانوروں کے بارے میں ایسے رحم والے اور ایسے نرمی والے احکام نازل کیے۔ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی دھرم کے اندر یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ جو اسلام نے جانوروں کے بارے میں، جانوروں کے معاملے میں ایسے احکام نازل کیے ہیں۔ آج اسلام کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے اور یہ ہے وہ ہے، بہت ساری ادھر کی باتیں کی جاتی ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں پر اس قدر رحم کرنے کا حکم دیا ہے، اس دین کے اندر، اس مذہب کے اندر، کیا کبھی یہ حکم آ سکتا ہے کہ کسی معصوم انسان کو مارا جائے، کسی معصوم انسان کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائی جائے؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کا مقام ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم جانور ہو یا انسان ہو، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرے اور تمام کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرے اور اچھائی کا معاملہ کرے اور ان کے ساتھ میں رحم کے ساتھ میں اور شفقت کے ساتھ میں پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے